اب اپنا اگلا قدم ہمارا کیا ہے؟ حج، سٹیپ بائی سٹیپ، حج قدم با قدم. میں کوشش کروں گا کچھ کر لیتے ہیں آج، تو باقی پھر انشاءاللہ اگر کل شام میں کلاس کے اندر رکھ لوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ٹائم زیادہ ہو جائے گا. آج جتنا ہو جائے تو اتنا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. باقی آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہے نا کہ خلاصہ تو میں نے آپ کو بتا دیا حج کا. سمری پھر میں بتا دوں گا، جو موٹی موٹی چیزیں رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں کرنی ہے وہ کل بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب آپ جب عمرہ کر چکے ہیں اپنے کمرے میں چلے جائیں گے. کمرے میں چلے گئے، آپ باقی جو کام کرتے رہے، روٹین کی آپ کی لائف گزر رہی ہے، آپ کے ساتھ آپ کی بیگم ہے، آپ کی امی ہے، آپ کی بہن ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ ہیں جو کرنے کی، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست یار ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں. تو عمرہ کر کے آپ فارغ ہیں. اب آپ نے اگلا کام کرنا ہے 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے. یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اب گرین کر دیا ہے میں نے اوپر والے حج کے اعمال ریڈ، اور گرین کر دیا ہے کہ پہلا کام شروع ہونے والا ہے. تو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر مینا جانا ہے. لیکن احرام باندھ کر مینا جانا ہے تو آپ نے مینا میں 8، 9، 10 ذی الحجہ اور 11 اور 12 ذی الحجہ آپ نے اس خیمے میں قیام کرنا ہے. تو خیمے میں آپ ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے لیے ایک الگ بیگ بنائیں گے، جتنے ضرورت کے پیسے ہیں وہ رکھیں گے، ضرورت کی ساری چیزیں اس کے اندر رکھیں گے آپ. اور جو ایکسٹرا سامان ہے وہ آپ نے اپنے کمرے میں ہی رکھنا ہے، گم نہیں ہوگا وہاں سے. وہ کمرہ لاک کر کے آپ چلے جائیں گے. لیکن وہاں کیا سامان لے کے جانا اس کی ایک فہرست میں بتا بھی دیتا ہوں جو آپ نے لے کے جانا. یہاں سے جاتے ہو آپ یہ ٹوٹل بات سننے کے بعد خود آئیڈیا ہو جائے گا کیا کیا چیز کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے. تو آپ کو پہلے سے بتا دیا جائے گا کہ آپ مکہ میں قیام کتنے دن ہوگا اور مدینے میں قیام کتنے دن ہوگا. یعنی آپ کو پتہ ہوگا آپ کا ہوٹل میں قیام کتنے دن ہوگا مکہ میں، اس کے بعد منع کتنے دنوں بعد جانا ہے مینا میں. تو حج کا احرام کب باندھیں گے یہ ڈیٹ آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گی. وہاں سے ایک دن آدھ کا دن فرق ہوتا ہے عمومی طور پہ. وہ چاند کی راتوں میں ایک دن کا فرق آئے گا تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. وہ ڈیٹ سے ایک دن اوپر ہوتی ہے بس. اور گاڑی کب آئے گی آپ کو لینے کے لیے؟ مثال لے لیں 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ کی صبح آپ نے مینا جانا ہے، تو آیا گاڑی 8 تاریخ کی صبح آئے گی یا 7 تاریخ کو شام میں آپ کو لینے آ جائے گی؟ یہ آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا جائے گا آپ کی گاڑی، آپ کی بس کب آئے گی اور کب آپ کو بس پک کرے گی. بس اسی وقت پک کرے گی. اچھا، اس لیے آپ کو جب بتایا جائے کہ کل احرام باندھنا ہے تو آج ہی سے مینا کے لیے بیگ تیار کر لیں. آج کر لیں، کل جانا ہے آپ نے. آج سے اپنا سارا سامان، اور الگ الگ اپنی بیگم کا بیگ الگ تیار کریں، اپنی بیٹی کا بیگ الگ تیار کریں، اپنا بیگ الگ تیار کریں. کیونکہ جب آپ عورتوں کو الگ کریں گے بعد میں جا کے وہاں پردہ لگا کے پھر ایک ایک چیز کے لیے آپ سے پوچھتی رہیں گی وہ نکال دینا ابو جی، وہ حجی وہ چیز نکال دینا، وہ چیز نکال دینا. اب ان کو نکالتے رہیں گے تو پردہ بھی ڈسٹرب ہوگا. آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا. لیکن بارہ یہاں بیگ دونوں نے الگ الگ بنا لیں، دونوں نے بیگ الگ الگ تیار کر لیں. اچھا، یہ چیزیں آپ نے کر لی. اب اس کے بعد یہ چیزیں آپ نے بیگ کے اندر رکھنی ہے، موٹی موٹی چیزیں. اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں. 2 سوٹ سلے ہوئے رکھنے ہیں آپ نے، کیونکہ ابھی تو آپ احرام باندھ کے جا رہے ہیں. لیکن جب آپ 10ویں تاریخ کو احرام کھول دیں گے، 10ویں تاریخ کو احرام کھل جائے گا آپ کا، پھر آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکیں گے. اگر آپ کے پاس سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو یہی چادریں گزارا کرنا پڑے گا. آپ زبردستی احرام باندھے رکھو گے. تو اس لیے 2 سوٹ جتنے بھی آپ کو مناسب لگے، کیونکہ آپ نے 10ویں تاریخ کو جب حلق کر دینا ہے تقریباً زوال تک یا ظہر تک آپ فارغ ہو جائیں گے. ظہر کے بعد سے لے کر 10ویں ظہر، 11ویں تاریخ 1 دن، 12ویں تاریخ 2 دن، اور ممکن ہے 13ویں تاریخ بعض کو رکنا پڑ جاتا ہے تو 3 دن. تو 3.5 دن یا 2.5 دن آپ کو رکنا پڑے گا. اس کے لیے کم از کم 2 سوٹ تو ہونے چاہیے. تو 2 سوٹ آپ رکھ لیں، ان کو آپ کو پہننے کے کام آ جائیں گے. اور 2 احرام کی چادریں. وہ کیوں کہ بھائی اب دیکھیں اگر آپ 7ویں تاریخ کو جا رہے ہیں، 8ویں 9ویں اور 10ویں 3 دن آپ کو احرام کی چادریں بھی اب احرام ایک پہنا ہوا آپ نے وہ گندا ہو گیا یا کوئی چیز گر گئی اس پر، تو آپ کے پاس دوسری آلٹرنیٹ تو ہونا چاہیے آپ کے پاس احرام کی چادریں نا. اب 3 دن گزارنے ہیں. وہ عمرے والے بات تو ہے نہیں ہے کہ ادھر سے 1 دن کے اندر کام ہو جائے گا، 2 گھنٹے کے اندر کام ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے چادریں اتار دی. ہاں تو یہ نہیں چلے گا. یہاں چلے گی یہ چادریں آپ لباس کے طور پر چلیں گی. اسی لیے فولڈنگ چٹائی جو ہے اب شاید حکومت نے کہا ہے ہم خود دے دیں گے. میں نے ایک میسج مجھے آیا تھا. لیکن بہرحال جس نے جانا ہے جس طرح جانا ہے تو اس کا بندوبست کر لے. اگر وہاں مل رہی ہیں، وہاں سے اگر دی جا رہی ہیں بہت اچھا ہے، لیکن فولڈنگ چٹائی آپ کے پاس اپنی ہونی چاہیے، بہتر یہ. اور وہاں پہ جب آپ مینا میں جائیں گے یا مزدلفہ میں قیام کریں گے تو آپ کو خیمہ تو مل جائے گا، وہ ایئر کنڈیشن بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے خود تو بچھانا ہے، اپنی جگہ تو بچھانی ہے نا، بنانی ہے. تسبیح آپ کے لیے پاس ہونی چاہیے. اور ذکر کرنے کے لیے نہیں بھی ہے تو اس سے ہاتھ سے کام چلا لیتا ہے، لیکن اگر ہو تو اچھا ہے.
اچھا قرآن مجید چھوٹا ہو، سمال قرآن مجید ہو، اگر قرآن مجید چھوٹا نہیں ہے، مثلا لوگ آج موبائل پہ تلاوت کر لیتے ہیں، آئی پیڈ رکھ لیتے ہیں، کوئی ٹیبلٹ رکھ دیتے ہیں، کچھ بھی رکھ لیتے ہیں، مطلب آپ کو وہاں قرآن نہیں ملے گا، کیونکہ پراپر مسجد تو ہے نہیں ہے. آپ کو مسجد حیف میں جانا پڑے گا. مسجد نمرہ بعد میں عرفہ میں آئے گی، اور یہاں منی میں مسجد حیف ہے، اس میں جانا پڑے گا. وہاں چنگا خاصا رش ہوتا ہے، وہ ممکن آپ کا خیمہ اس سے دور ہو، پھر آپ وہاں جا بھی نہیں سکیں گے، آپ کے پاس قرآن بھی نہیں ہوگا، آپ کا دل بھی کرے گا، آپ فارغ بھی ہوں گے. تو اس لیے آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. یا اسی طرح کوئی MP3 ہو جس کے اندر آپ کوئی بیانات سن سکتے ہیں، یا آپ اپنے موبائل میں بیانات، اپنی ٹیبلٹ کے اندر بیانات، بکس وغیرہ حج کے متعلق یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے لے جائیں. تو اس کی بھی میں نے ریکارڈنگ کی کوشش کی ہے کہ اس کی ریکارڈنگ بھی آن لائن اویلیبل ہوں، تاکہ اس کو آپ اگر کبھی سننا چاہتے ہو، اس چیزوں کو ردم کے ساتھ مرتب ترتیب کے ساتھ سننا چاہتا ہے، تو وہاں بیانات سننا، قرآن پڑھنا، اس کے متعلقہ مٹیریل کچھ لے کے جائے آدمی، پہلے سے یہ تیاری کر کے جائے، تاکہ اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ بھائی میں اکیلا بیٹھا ہوں. دعائیں کتنی مانگے گا، تھوڑی دیر بعد دعائیں بند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور تھوڑی دیر بعد دعائیں والا چکر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کچھ اور بھی دعا نا. تو اس لیے اپنی طبیعت کے لیے کچھ نہ کچھ قرآن، کچھ نہ کچھ سننے کے لیے یہ ساری چیزیں رکھیں. اچھا جوتے کی تھیلی، اب کیونکہ ابھی احرام باندھ کے جائیں گے، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جو آپ نے جوتے رکھے ہوں گے تو دوبارہ آپ نے جوتے پہننے ہوں گے نا، تو اس لیے وہ جوتے رکھیں. اچھا جوتے کی تھیلی رکھنے کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ اگر آپ جوتے کی تھیلی نہیں ہوگی نا تو آپ جوتے اٹھا کے کہیں رکھ دیں گے، کوئی دوسرا پہن کے چلا گیا تو اگر تھیلی میں نہیں ہوں گے کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جائے گا. غلطی سے بھی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے نا، اور ملتے جلتے چپل بھی ہو سکتے ہیں، ہوائی چپل ہوں گے، اب وہ ہوا ہو جائیں گے. تو اس لیے وہاں جوتوں کی تھیلی آپ نے رکھی ہوئی ہے، اس میں جوتے اتار کے رکھ دیں گے، آپ کے جوتے گم نہیں ہوں گے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگی. ان چیزوں کی فکر نہیں ہوگی تو آپ کا وقت اچھا گزرے گا، پیارا وقت گزرے گا. ایک گرم چادر رکھ لیں آج کے موسم کے حساب سے، تو شام رات کو تھوڑی، کیونکہ وہ صحرا ہے تو صحرا میں رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے تھوڑی سی. آپ ٹیمپریچر چیک بھی کر سکتے ہیں. میرا دل کر رہا تھا اس میں ٹیمپریچر وغیرہ بھی ڈال دوں، لیکن وقت اتنا نہیں تھا میرے پاس، لیکن میں آپ کو پورا اس کا بھی کلائمیٹ وہ بھی دکھا دیتا کہ کتنا ٹیمپریچر شام میں کتنا ہوتا ہے، دن میں کتنا ہوتا ہے، وہ خود بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن. اچھا ضروری دوائی ایک ہفتے کی خوراک، مثلا کسی کوئی بندہ شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، یا کوئی بھی اس کو بیماری ہے، تو ایک ہفتے کی کم از کم دوائی رکھیں. ایک ہفتے کی کیوں رکھیں، آپ خود سوچیں کہ 7 کو جا رہے ہیں تو 13 تک تو رہے گا نا، وہ 13 تک رہے گا، پھر اس کے بعد اپنے ٹھکانے آئے گا. تو اس دوران اس کو دوائی کی ضرورت پڑے گی، تو اب وہ دوائی خریدنی نہ پڑے، منگوانی نہ پڑے، دوسرے کو پریشان نہ کرنا پڑے. اب ظاہر بات ہے منی میں رہنا ہے، منی سے واپس پھر حرم تو نہیں آ سکے گا، اور اچھا خاصا دور بھی وہاں سے نہیں آئے گا، پیدل آنے کا رستہ الگ بات ہے، ٹنل بنی ہوئی ہے ساری. تو اچھا تکیہ ایئر ٹائٹ تکیہ رکھ لے، یعنی تکیہ ایک تو ہے کہ آپ نے پورا تکیہ بستر لے کے چلا جائے، لیکن ہوا والا تکیہ رکھ لے، جب ضرورت پڑی ہوا ڈال کے بھر لیا، اور کھانا بھی آسان اور استعمال کرنا بھی آسان. ہوا والے جو ایئر ٹائٹ تکیے ہیں وہ رکھ لے آدمی. اور ساتھ میں دعاؤں کی کتاب مناجات مقبول رکھ لیں. یہ مناجات مقبول اس لیے لکھی ہے کہ بنیادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دعائیں مروی ہیں، مسنون دعائیں، وہ ساری دعائیں اس میں ہیں، اور قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ ساری اس میں ہیں. اور اس ترجمے والی رکھ لیں، بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ جب دعائیں مانگ کے تھک جائیں گے نا، آپ کی دعائیں ختم ہو جائیں گی، پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں. جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے پھر ترجمہ پڑھیں گے، وہ کہیں گے میں اتنی ساری دعائیں مانگی، اتنے مزے مزے کی دعائیں مانگی جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں مانگی ہوں. اور اس ترجمے کے ساتھ آپ دعائیں مانگیں گے، اللہ سے لو لگا کے اکیلے بیٹھ کے مانگیں گے دعائیں، انشاءاللہ اللہ سب عنایت کریں گے. وہ بلایا ہی اسی لیے کہ کچھ دے کر بھیجیں واپس. تو اس لیے وہاں پہ مناجات مقبول رکھ لیں، اس کی 6-7 منزلیں، وہاں پہ ساری مسنون دعائیں اس میں تقریباً آ گئی ہیں. تو ساری دعائیں آپ کو مانگنے کا موقع مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی دعائیں تقریباً موٹی موٹی ساری دعائیں آ گئی ہیں. اچھا بند جوتا رکھ لیں، کیونکہ وہ واپس آپ نے 10 تاریخ کو احرام کھولنا ہے، تو جوتا پھر کہاں سے پہنیں گے، وہ ہوائی چپل تو ہر وقت نہیں چلے گی نا، اس لیے دوسرے جوتے بوٹ وغیرہ جو بھی آپ نے رکھنے ہیں ضرورت کے تحت وہ رکھ لیں آپ. اسی طرح کنکریوں کی تھیلی بھی رکھ لیں، کیونکہ آپ نے 10 تاریخ کو جب آپ جائیں گے وہاں، 9 تاریخ کو جب آپ نکلیں گے عرفہ کی طرف، تو مزدلفہ اور عرفہ کے اندر نا کنکریاں ویسے پڑی ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ پاک نے خود پیدا کر دی ہیں وہاں. تو وہاں سے آپ نے 70 کنکریاں اٹھانی، اس کے لیے تھیلی ہونی چاہیے آپ کے پاس. اگر آپ نے تھیلی پہلے سے نہیں رکھی ہوگی پھر کنکریاں جھولی میں اٹھا کے لیں گے، آئیں گے پھر شاپر تلاش کریں گے، جگاڑ مارنے کی بات ہوگی. لیکن پہلے سے کنکریاں رکھنی، پھر 10 تاریخ کو جب کنکریاں مارنی ہوں گی تو آپ محتاج نہیں ہوں گے، کنکریاں آپ کے بیگ میں ہوں گی، کیونکہ آپ 9 تاریخ کو یا 9 کی صبح کو کنکریاں لے کے آ گئے ہوں گے ساتھ. وہ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں 70 کنکریاں، 70 جو ہیں وہ آپ نے جو ہے 9 تاریخ کو کتنی مارنی ہے، 7 مارنی ہے. 10 کو 21 مارنی ہے، 11 کو 21 مارنی ہے، 12 کو 21 مارنی ہے. 10 کو 7 مارنی ہے، 11 کو 21 اور 12 کو 21، کتنی ہوگی 49. 21 بچ گئی. اگر 13 کی دن آپ کا وہاں گزر گیا یا رک کے کسی وجہ سے آگے آ جائے گا آپ کے سامنے، تو وہ 21 اس دن کام آ جائیں گی. تو 70 کنکریاں آپ نے رکھ دینی اس میں، اس کا سائز وائز آگے بتا دوں گا انشاءاللہ. اچھا 2 بیگ تیار، ایک
ہینڈ بیگ اور ایک دو بیگ کس کے؟ نہیں، یہ دو بیگ کس کے تیار کرنے ہیں؟ ارے اپنا اور آپ کی بیگم کا، وہ تو ہے ہی آپ کا ہینڈ بیگ کی طرح ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے اندر، ساری یہی اسی کے اندر، باقی تو الگ سے بیگ بنانا ہی نہیں ہے، وہ اصل بیگ تو وہاں ہوٹل میں چھوڑ کے جائیں گے جس کے اندر بہت سارا سامان تحفے تحائفوں کے لیے بڑا بیگ بنا کے رکھا ہو، وہ تو وہیں چھوڑ کے جائیں گے. تو اس لیے ایک بیگ الگ، بیگم کا بیگ جو بھی آپ کے ساتھ جا رہے، امی کا بیگ الگ، اور خشک توشہ یعنی خشک کوئی میوہ جات وغیرہ کچھ رکھ لیں ساتھ میں، کبھی چگنے کو دل کرتا ہے، وہاں پہ آپ کو دکانیں وانے نہیں ملیں گی، یہ نہیں ہوگا حرم میں ہوٹل سے نیچے اترے آ رہے ہیں ریال کا یہ دے دو، یہ برگر دے دو، وہی دے دو، وہ دے دو، کبھی موڈ ہوتا ہے کچھ کھانے پینے کا وہ ساتھ رکھ لیں، انسان کی طبیعت ہے نا، ہوتا ہے. تو پانی کی ایک بوتل رکھ لیں، وقتی طور پہ بعد میں جو ہے پانی کی بوتل وہاں سے آدمی خرید سکتا ہے، لیکن یہاں سے لے لے پانی کی بوتل بھر بھی لیتا ہے. اور جائے نماز ہلکی سی، بڑا جائے نمازہ نہیں رکھنا، یعنی اتنی جائے نماز رکھیں کبھی کہیں نماز پڑھ جائے تو وہاں پہ آپ کو جائے نماز کی ضرورت پڑ جائے تو آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنی. اور ایک شولڈر بیگ جو ہے وہ چھوٹا بنانا ہے، وہ بیگ نہیں ہوگا، وہ چھوٹا ہوگا جس میں آپ کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، آپ کی پاسپورٹ وغیرہ جو موٹی موٹی چیزیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں نا، اور ایک آپ کو کڑا بھی دیں گے، وہ انشاءاللہ آگے اس کے ڈسکس کر لیں. تو یہ سامان ہے جس کا آپ نے بیگ. اچھا، اب منع جانے کے لیے بیگ کی تیاری تو ہوگی آپ کی نا، تو بیگ میں کتنا سامان رکھنا ہے؟ خوب اتنا سامان رکھنا ہے جس میں 5 سے 7 کلومیٹر چل سکیں، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب آپ عرفہ جائیں گے، عرفہ سے مزدلفہ آئیں گے نا، تو مزدلفہ سے آپ نے واپس پیدل منی آنا ہے، بسیں نہیں ملیں گی بس. اب وہاں سے جب پیدل آنا ہے اب آپ نے بیگ اتنا بڑا اٹھایا ہوا ہے ماشاءاللہ، یا پھر آخر میں جب منی سے واپس لوٹنا ہوگا تو وہاں سے آپ کو یا تو گاڑیاں مل جائیں گی یا پیدل آئیں گے، بہرحال آپ اتنا اٹھا لیں جس میں پیدل چل سکیں، آپ کو پیدل چلنے میں سہولت ہو. آپ یہ نہ ہو کہ بھائی جو ہے بیگ اتنا ماشاءاللہ اٹھایا ہوا ہے، یہ بھی سامان رکھا ہے، یہ بھی میری ضرورت ہے، یہ بھی میری ضرورت تو سب نظر آئے گی اس وقت، لیکن جب بعد میں اٹھانے کا موقع آئے گا نا، پھر کہے گا کیا کروں اب تھک گیا ہوں، اور صبح صبح نہ چلا جا رہا ہے نہ چھوڑے جا رہے ہیں، اب سامان بھی اٹھانا ہے. اس لیے نا جو مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ جنت میں پہلے جائیں گے، حساب کتاب کام ہوگا نا فٹافٹ نکل جائیں گے، اور امیر لوگ وہاں حساب کتاب دیتے رہیں گے، جتنی چیزیں جمع کی اتنا حساب بھی تو دینا پڑے گا نا، آڈٹ وہاں رپورٹ بھی پوری جمع کرانی پڑے گی نا. تو آپ کو مکہ میں ایک کڑا دیا جائے گا جو یہاں پہنیں گے، تقریباً پلاسٹک کا ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کے اوپر ساری انفارمیشن لکھی ہوتی ہیں، ٹائپ ہوئی ہوتی ہے انفارمیشن، کہ آپ کا مکتب نمبر کیا ہے، حاجی نمبر کیا ہے، آپ کا خیمہ نمبر کیا ہے. یعنی 150 خیموں کا جو ایریا ہوتا ہے نا، اس میں ایک معلم مقرر کرتے ہیں، اس پورے کو مکتب کہتے ہیں، آگے اس کی تھوڑی تفصیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ مکتب ہے، اس مکتب نمبر کون سا ہے، اس مکتب کا وہ ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں. اچھا، وہ پانی سے گیلا بھی نہیں ہوتا، خراب بھی نہیں ہوتا. لوگ بعض کہتے ہیں بیگ میں رکھ دو، بعد میں جب آدمی راستہ بھول جاتا ہے تو آپ نے صرف شرطہ کہتے ہیں پولیس والا، تو شرطے کو صرف ایسے آپ نے اپنا کیا دکھانا ہے، کڑا دکھانا ہے، وہ دیکھتے ہی آپ کو بتا دے گا یا کسی کو بھیج دے گا، اس کو فلاں دے گا چھوڑا. خاص کر جو آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، تو ان کے آپ نے اگر ان کو نا اسپیشل پہن کے رکھنا ہے، اس کو اتارنا نہیں ہے اس کو. تو یہ آپ کا گائیڈر ہے، کہیں بھی چلے جائیں آپ گم نہیں ہوں گے، بس آپ کو واپس آپ کے خیمے میں پہنچا دیا جائے گا. لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے، پھر آپ کو بس اعلان ہی ہوتے رہیں گے، پھر اعلان دوسرا نہ ہو جائے، اللہ خیر کرے، اللہ معاف کرے. تو اس لیے جو ہے یہ سارا بایو ڈیٹا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کڑے کو جو ہے پہن کر رکھیں، اس کو اتاریں نا، اس کو ساتھ رکھیں انشاءاللہ، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا وہاں پہ آگے جا کے. اچھا، اب 8 ذی الحجہ جو ہے یہ حج کا پہلا دن ہے. اس دن کیا کام کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، مینا جا کر اپنے خیمے میں قیام کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے. ارے تم اللہ کے مہمان ہو، آ جاؤ میرے گھر پہ، میرے پاس آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے خیمے لگائے، ٹھیرا لگایا. یعنی وہاں مینا میں جا کر اس دن 8 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ صرف قیام کرنا. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بعض اوقات آ جاتا ہے کہ جب آپ کو وہ لینے کے لیے آئیں گے تو عمومی طور پہ جو روایات میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ 8 تاریخ کی صبح نکلیں، آپ صبح نکلیں مینا کی طرف، لیکن آپ کو بسیں رات کو لینے آ جائیں گی. تو وہ بھی اس کے خلاف، حج کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اتنے لوگ ہیں، سب کو ایک ساتھ شفٹ کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے اگر رات کو بھی لے جائیں گے نا تو آپ انسسٹ نہیں کرنا، بعد میں آپ کو خیمہ ہی نہیں ملے گا، کیونکہ بسیں تو آپ کو خیمے پہ روٹ پہ وہاں جا کے پہنچائیں گی، بسیں جائیں گی اس روٹ سے جو خیمے کے آپ کے پاس ہوں گی، وہاں جا کے پہنچا دیں گی. اور بعد میں اگر آپ نے اپنی مرضی سے جانا ہوگا تو پھر دھکے کھاتے رہیں گے، نہ بسیں ملیں گی، پھر ایک پریشانی ہو جائے گی. تو اس لیے جس وقت لے کے جائیں گے 7 تاریخ کو شام میں، یعنی رات 7 کو اینڈ ہو جائے گا تو رات سے ہی 8 شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس رات میں 1-2 بجے جو ہے جب آگے اس کو تھوڑا سا میں کر دوں گا، تو بس سارا دن وہیں کیا کرنا ہے، رہنا ہے، اور ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا، اب یہ جو میں نے بات کی نا، کتابوں میں یہ بات لکھی ہو کہ فجر پڑھ کر کیا کرو آپ، 8 تاریخ کی
فجر پڑھ کر مینا کی طرف نکلو. لیکن آج کل رش اتنا زیادہ ہوتا ہے اور معلم حضرات اور معلمین حضرات جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کو رات کو لے جاتے ہیں, رات کو اعلان ہو جاتا ہے اٹھو اٹھو فلاں کمرے والے حاجی نمبر فلاں یہ آ جاؤ جو ہے وہ سب کو اعلان کر دیتے ہیں اس وقت آپ کی 1 بجے بس آئے گی آپ کی. تو اب اس میں کوئی حرج نہیں, وہ آپ کو رات کو لے جائیں گے. اچھا اب گاڑی آنے سے پہلے کم از کم 3-4 گھنٹے پہلے تیار ہو جائیں. اچھا اب آپ 3-4 گھنٹے پہلے آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کی گاڑی 1 بجے آنی ہے تو آپ 7-8 بجے تیار ہو کے بیٹھ جائیں گے. نہیں, احرام مان لیا 2 رکعت پڑھ لی, وہی کام جو کرنا ہے احرام والا, اب دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا. وہ احرام والے جو سارے کام کیے نا, نیت کر لی, تلبیہ کہہ لیا, کر کے اب غسل کر لیا, 2 رکعت پڑھ لی, اب سو جاؤ مزے سے آرام کرو, ریڈی ہو گئے نا. اب بیگ بھی ریڈی ہے, آپ بھی ریڈی ہیں, جو ہی آواز لگے گی بیگ اٹھائیں گے, بس میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب لوگ جو ہے احرام نہیں باندھا ہوتا کہتے ہیں چلو 1 بجے آنی ہے 12 بجے تیار ہو جائیں گے. جب 12 بجے تیار ہونے کے لیے لگتے ہیں نا, یا بیگ تیار نہیں ہوتا, نتیجہ یہ نکلتا ہے کام کی چیزیں رہ جاتی ہیں, جلدی میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں, بعد میں مینا میں جا کے پریشان ہوتے ہیں. پھر پریشان ہوتے ہیں اب وہ بیگ کیسے لے کے آؤں, وہ چیز کیسے لے جاؤں, میڈیسن رہے گی, فلاں چیز رہے گی, فلاں چیز رہے گی, فلاں چیز تو میں وہاں بھول آیا, فلاں چیز میں وہاں بھول آیا, یہ چیز رہے گی, وہ چیز رہے گی. تو بہت ساری چیزوں میں پھر ایشو کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں ہڑبا بڑبی میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس لیے آدمی تو آپ جب مقصد بنا کے جو گئے ہیں اسی مقصد پہ فوکس کرنا ہے, اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے. اس کے لیے جو ٹائم دیں گے اس ٹائم سے 3-4 گھنٹے پہلے, کم از کم 2 گھنٹے پہلے تیار ہو کے آرام کریں, سو جائیں. وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, وہ آپ کو لے کر جائیں گے. یعنی وہ آپ کے دروازے پہ دستک دیں گے, حاجی یہاں ٹھہرا ہوا ہے, وہ آپ کو دستک دے کے آپ کو اٹھا کے ساتھ لے کے جائیں گے. آپ نہ جانا چاہیں وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کو لے کے جائیں گے. یہ نہیں سو گے تو نہیں چھوڑ جائیں گے, نہیں آپ کو لے کے جائیں گے وہاں سے. تو اس لیے کہ پہلے سے یہ احرام مان کے کمرے میں آرام کریں, سو جائیں, لیکن پہلے سے تیار ہو کے بیگ تیار کر لیں, یہ ساری چیزیں تیار کر لیں, وہ کر کے آپ تیار ہو جائیں. یہ آپ مینا پہنچ گئے جی. مینا میں آپ کی بسیں اتاریں گی. اس طرح یہ خیموں کا ایک پوری بستی ہے. تو یہ جو خیموں کی ایک لائن بنی ہوئی ہے نا, 6-6, 7-7 جو ہے, 8-8, 10-10, 12-12 حاجیوں کے رہنے کی اتنی جگہ ملتی ہے جس میں آدمی کروٹ بدل سکتا ہے. بس اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی پوری, یہ آدمی پوری ٹانگ ایسے لمبی کر کے سیر جائے گا, ورنہ دوسرے کو لگ جائے گی. تو اس لیے اتنی جگہ ملتی ہے, وہ آپ کو مل جائے گی. تو یہ جو خیمے ہیں, ان خیموں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے, اس کو وہ مکتب کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ پورا ایک خیموں کا مجموعہ سمجھ لیں, یہ ایک مکتب کہلاتا ہے. اس کا ایک امام, ایک معلم مقرر ہوتا ہے جس سے آپ مسئلے پوچھ سکتے ہیں, جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے, آپ کو سکھاتا ہے. آپ کوئی چیز بھول جائیں, پتہ لگانا ہو, اس سے پوچھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ مکتب جائیں گے. اور مکتب کیا ہے, اب مکتب یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا, پاکستان سے ہی آپ کو مکتب نمبر بتا دیا جائے گا, وہاں لکھا ہوگا باقاعدہ, ساری ڈیٹیل ہوگی اس کی. تو بس آپ کو آپ کے مکتب پر ہی اتارا, بس جو ہے آپ کو جا کے وہاں آپ کے مکتب پر اتار دے گی وہاں سے. یعنی یہ روٹ جو بنا ہوا نا, یہ روٹ, تو بس آپ کو یہاں اتارے گی. جس کا جو مکتب ہوگا اس روٹ پہ جا کے اتار دے گی, وہاں سے آپ آرام سے مکتب میں چلیں گے. مکتب نمبر لکھا ہوا ہے, باقاعدہ تختی لگی ہوئی, بورڈ لگا ہوا, مکتب نمبر لگا, وہاں اندر جائیں گے. آپ کی سیٹ جو الوکیٹ ہوئی ہے, جو خیمہ نمبر ہوگا اس میں چلے جائیں گے. آپ اپنے بستر بچھائیں گے, چٹائی بچھائیں گے, اپنا بیگ رکھیں گے اور آرام کر لیں گے مزے سے. کہ آپ کس وقت پہنچیں گے, رات کو پہنچیں گے, رات کو پہنچیں جا کے آرام کر لیں گے. اگر آپ کو صبح بس لینے آئی ہے تو صبح فجر کے بعد لے جائیں گے, یا فجر سے پہلے لے جائیں گے. جو ٹائم دیں گے آپ کو, کبھی 4 بجے کا ٹائم دیں گے, کوئی 5 بجے کا ٹائم دیں گے, کسی کو 1 بجے کا ٹائم دیں گے, کسی کو 12 بجے کا ٹائم دیں گے, کسی کو 11 بجے کا ٹائم دیں گے, کسی کو فجر کا ٹائم دیں گے, کسی کو 8 بجے کا ٹائم دیں گے. اس طرح ٹائم دیں گے وہ. تو اس لیے وہ ٹائم ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوگا, سب ایک جگہ ساتھ نہیں بنے, وہ مختلف ٹائموں میں وہاں پہنچ جائیں گے. وہاں اس حساب سے آپ جا کے ناشتہ کریں, آرام کریں, اپنی مرضی کریں. وہ قیام کر رہا ہے, وہاں سے رکنا ہے بس جا کے. تو وہاں خیمہ ہوگا, وہاں آپ کو سیٹ نمبر الاٹ کر دی جائے گا, اس سیٹ نمبر پہ آپ جانا ہے. ہاں, اب اگلا کام کیا کرنا ہے, آپ سب چلے گئے. اب خواتین بھی ہیں, آپ بھی ہیں, تو کیا خواتین اور آپ کے درمیان میں سیگریگیشن کا کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلی آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے, جاتے ہی آپ نے 5-6 سیٹیں الگ کر دینی. جتنی خواتین ہیں ان کے لیے رسی لگا کے نا, ان خواتین کے لیے کیا کر دینا ہے, علاقہ غیر بنا دینا ہے, الگ جگہ بنا دینی ہے. ان کا بیگ ان کو پکڑا دینا ہے, یہ لو, آپ کو کوئی چیز ضرورت ہو تو ہمیں بتا دیں. آپ اپنی, اب دیکھیں, اگر خواتین کے لیے پردے کا بندوبست نہیں کریں گے تو سب سے پہلے وہ برقع اتار کے لیٹنا چاہ رہی ہیں, ریلیکس ہونا چاہیے, وہ ریلیکس نہیں ہو سکیں گی. اب باپردہ خاتون ہیں, حج کرنے والی ہیں, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں, تو ان کو تنگی ہوگی, اور پھر آپ کو بھی تنگی ہوگی, آپ کی نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی. ادھر دیکھو گے نظر آئے گا, ادھر دیکھو گے نظر آئے گا. تو سب سے پہلے وہاں پہ رسی لی, اور وہاں پہ پردے لٹکا دیے, اور چادریں لٹکا دی, اور ان کو الگ کر دیا, اور وہ اپنی مرضی سے ریلیکس ہوں گی, اور آپ کو دعائیں دیں گی. وہ جو ہے آپ کو دعائیں دیں گی کہ آپ لوگوں نے ان کے لیے ایک پردے کا ماحول میسر کر دیا, ان کو سکون کا, راحت کا, آرام کا, اور جو ہے سب چیزوں سے تنگ ہونے سے بچا لیا ان کو آپ نے. وہ آپ کو آرام, ایک سب سے پہلے کام وہاں جا کے آپ نے انشاءاللہ, جب آپ کے ساتھ گروپ جا رہا ہوگا, جو گروپ جا رہے ہوتے ہیں تو گروپ نے یہ کام کرنا ہے. اور عمومی طور پہ کوئی اکیلا بوڑھا ہو تو کسی کو حج کی پرمیشن ہوتی ہے, حج جو ہے اپنے
ग्रुप की सूरत में ही हो रहा होता है अमूमी तौर पे, वहाँ पे वो एप्लीकेशंस के अलग स्टाइल ही हैं। हज का पहला दिन, 8 ज़िलहज्जा हज का पहला दिन। अब आप वहाँ जब पहुँच जाएंगे, ज़ाहिर बात है फजर से पहले पहुँचेंगे या फजर के वक्त पहुँचेंगे या फजर के बाद पहुँचेंगे, यानी मैक्सिमम आप नाश्ते के टाइम पहुँच जाएंगे, 7-8 बजे पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास कितना टाइम है? ये 8 तारीख है ना, ये 8 तारीख का पूरा दिन है आपके पास। तो उसमें ज़ोहर की नमाज़ अपने वक्त पर पढ़ेंगे, यानी ये नहीं मिलाने वाले आगे पीछे नहीं करनी नमाज़ है, वो जहाँ करनी है वो बता दूंगा इंशाल्लाह। और असर की नमाज़ अपने वक्त पर पढ़नी है, मगरिब इशा अपने अपने खेमे में अपने अपने वक्त पर पढ़नी है। वहाँ पे मस्जिद हैफ है, उस मस्जिद में जाना मुमकिन नहीं होता। जिनके करीब मस्जिद मिल जाए तो क्या ही कहने, वो मस्जिद में जाके पढ़ लें, लेकिन जिनके करीब में मस्जिद नहीं है वो उसी मुअल्लिम को या अपने में से कोई आलिम है आपके साथ, उसको इमाम मुकर्रर कर लें और अपना नमाज अदा करना शुरू कर दें, ये नमाज अदा करना शुरू कर दें वहाँ पर। अब वहाँ पे जब आप नमाज अदा करेंगे तो वहाँ पे अपनी अजान दे दें, अपनी इकामत की नमाज अदा करें, जैसे हम देहातों में कर ले होते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह आप लोगों ने करना है। मस्जिद करीब है तो आपकी किस्मत, मस्जिद करीब नहीं है तो बाकी मस्जिद में जाने की कोशिश ना करें, अपने आप को थकाने वाली बातें, क्योंकि गुम हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे, अपने आप को थकाएंगे, घर वालों को परेशान करेंगे। गुम हो गए, पीछे से आपकी बेगम तलाश कर रही है, अजी भेजिएगा उनको, पता नहीं कहाँ चले गए, नज़र नहीं आ रहे, काफ़ी देर से उनकी खबर नहीं है, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। अब गुम हो गए, वो मस्जिद में हज़रत बैठे हुए हैं, वुज़ू खाने में इंतज़ार घंटा करने के बाद जमात भी नहीं मिली, और वहाँ जमात भी नहीं मिली और वुज़ू भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या करके आ रहे हैं, वो सब कुछ करके आ रहे हैं। इसलिए मतलब है कि ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार बनने की अपने दौर पर जो हाँ पाकिस्तान में बनने की कोशिश करते हैं वो नहीं है, जितना वहाँ कर सकते हैं उतना करना है इसका। तो मस्जिद के अलावा भी नमाज है, वहाँ पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह पढ़ी है वहाँ नमाज़ें, तो सहाबा ने भी पढ़ी है वहाँ नमाज़ें, अपने तौर पे जमात करा लें। अब वहाँ पे जमात आप कराएंगे तो अब आपने नमाज पूरी पढ़नी है या कसर नमाज पढ़नी है? वहाँ 2 जमातें होती हैं। अच्छा, वहाँ जो मुसाफिर हैं वो कसर नमाज पढ़ेंगे, जो मुकीम है वो पूरी नमाज पढ़ेंगे। तो अब आप जो है अगर आपको अकेले नमाज पढ़नी जाए तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपने ये काउंट करना है कि आपका मक्का और मिना का टोटल दुरानिया, यानी मक्का में जाने के बाद मदीने में जाने से पहले पहले जो मक्का के अंदर रहने का दुरानिया है वो अगर 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा है तो आप मुकीम हैं। और अगर मक्का और मिना सारा वक्त टोटल कर लें, वो अगर 15 दिन से कम है, 14 दिन है या उससे कम है तो आप मुसाफिर हैं। अगर आपको अकेले नमाज पढ़नी पड़ गई या आपको जमात करानी पड़ गई तो आप कसर नमाज पढ़ाएंगे और कसर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मुकीम हैं, यानी 15 दिन से ज़्यादा की सफ़र है आपका, 15 दिन से ज़्यादा वहाँ एक इकामत है मक्का और मिना में, तो आप ख़ुद भी पूरी नमाज पढ़ेंगे और जब जमात कराएंगे तो आपके पीछे वाले भी पूरी नमाज पढ़ेंगे। हाँ, अगर आप मुसाफिर हैं और आप किसी मुकीम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो आप पूरी नमाज पढ़ेंगे। तो इसलिए ये मसला जहन में रखना चाहिए, जहन में रखना है। वहाँ पे एक और मसला भी पेश आता है, वो कहते हैं कि भाई जो मक्का के अंदर मैंने 10 दिन रहना है और मिना के अंदर 5 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, तो ये 15 दिन तो हो जाते हैं, लेकिन दोनों को इकट्ठा नहीं करते, दोनों को एक अकाउंट नहीं करते। तो इसलिए वो कहते हैं तुमने कसर करना। और दूसरे मुफ्ती साहब मसला बताते हैं नहीं, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दिन की काम बन जाए, तुमने मुकीमों वाली नमाज़ पढ़नी है। तो अब जो जामिया दारुल कराची का जो फतवा है वो ये है कि मिना और मक्का दोनों के वक्त को इकट्ठा करेंगे, दोनों को एक ही शुमार करेंगे। ऐसा समझे जैसे आप लाहौर में 2 जगहों पे रहने की आपकी नीयत है, तो लाहौर में एक शहर में 2 जगहों पे रहने की नीयत हो तो वो दोनों की जगह की नीयत जो है एक ही शुमार की जाएगी और एक ही वक्त काउंट किया जाएगा। उस हिसाब से आप क्या करेंगे, नमाज को पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैंने जो बात पहले कही थी, खैमा में सोते हुए ख़वातीन और हज़रात चेहरे और सर को मत ढांपे। आदत होती है ना पूरा ले के सोना। अब चादर ली, लेकिन आपने खुद ध्यान दिलाना उसको, भाई तुम एहराम में हो। अगर कोई गलती से सोते हुए सर पर चादर ले ले तो आप आहिस्ते से क्या करें, उससे हटा लें, ताकि उसकी जो एहराम की पाबंदी है वो क्या रहे, बाकी रहे। अब ये है आपके सामने मक्का से जो जाने वाला रूट है ना सारा, ये यहाँ पे है, ये मिना का एरिया वो साइड पे है, मिना का एरिया। यहाँ आपने यहाँ से जाना है, इसके करीब आपके होटल होंगे, और इधर से वहाँ मिना जाना है, वहाँ आपका क़याम होगा। यहाँ पे आपको बसें लेके जा रही हैं। ये पूरा रोड है, रिंग रोड, और दूसरे सारे उन्होंने माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। ये ग्रीन कलर का जो है ना, ये पैदल का रास्ता है। मक्का के लोग जो पैदल जाना चाहते हैं, वहाँ के लोग जो बुज़ुर्ग हैं, तो उनका अपने हज क्या हुआ है पैकेज। ये दूसरा रोड है, वहाँ से आपको लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। अल्लाह रसूल करीम अम्मा बाद।
یہ جو میں نے کل ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، یہ سارا ایریا جو ہے یہاں سے مکہ سے آپ لوگ ان راستوں سے بسوں کے ذریعے پیدل جانے والوں کے لیے، مکہ کے لوگ پیدل جاتے ہیں ویسے تو یہاں پہ آپ نے وہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ جمرات کا ایریا، اس کو کراس کر کے یہ مینا کے خیمے ہیں سارے، یہ مینا کا ایریا۔ اب یہ حدود ہیں سب کی، مینا کی، مزدلفہ کی اور عرفہ کی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمرات کا ایریا بالکل وہ شروع میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مسجد الحیف جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے، عزیزیہ سے نیچے جو نشان بنا ہوا اوپر کو، یہ بالکل مینا کے شروع میں مسجد ہے۔ اب مسجد تو یہاں پر مینا کے شروع میں ہے، اب آپ کا خیمہ اگر مینا کے کونے میں ہو تو وہ اینڈ پہ ہو، وہاں پہ ہو، اس سائڈ پہ ہو، تو یہ چھوٹا ایریا تو نہیں ہے، اچھا خاصا ایریا ہے۔ پھر ہم وہاں اگر مسجد میں چل کے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے وہ تو کافی ٹائم لگ جائے گا، تو اس لیے اپنے خیموں میں ہی مکتب کے اندر بھی جو جماعت کا بندوبست ہوتا ہے وہاں کرنا ہے۔ اچھا دوسرا جو ہے آگے اگلے انشاءاللہ ہم حج 9 ذی الحجہ کو جو کام کرنے ہیں تو اس کی حدود ایک نظر دیکھ لیں کہ مزدلفہ کی حدود آپ کے سامنے ہیں، یہ مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ سے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عرفہ کا ایریا کافی دور ہے۔ تو بسیں جو ہیں آپ کو مینا سے اٹھائیں گی اور مینا سے اٹھا کر آپ کو عرفہ لے آئیں گی۔ اب عرفہ آئیں گی، عرفہ سے پھر آپ پر واپس آپ کو مزدلفہ جانا ہوگا، مزدلفہ وہاں جائیں گے اور مزدلفہ سے پھر واپس مینا جائیں گے۔ یہ پورا ایک روٹ بن جائے گا 9 ذی الحجہ کا، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک ایک کر کے۔ اچھا اب اگر دو غور کریں، یہ مکہ سے آپ جو مینا آئے ہیں یہ کتنے کلومیٹر بن جاتا ہے؟ 4.5 کلومیٹر بن جاتا ہے، یعنی مینا مکہ سے مینا مینا کے اندر انٹر ہونے تک کا ٹنل والا راستہ تھا۔ اور جو رنگ روڈ ہے اوپر سے جو بلیک لائن نظر آ رہی ہے وہ رنگ روڈ ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے پھر۔ اچھا اگلا اگر آپ دیکھیں یہ راستہ جو ٹوٹل ہے وہاں سے شروع سے مینا سے لے کر مینا کے اینڈ تک کا جو راستہ ہے یہ 3.2 کلومیٹر بن جاتا ہے، یعنی یہ 3.25 کلومیٹر جو ہے یہ ایریا پورے کا پورا مینا کا ایریا ہے، اتنا ڈسٹینس ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ مسجد حیف پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کونے میں آپ کی جو ہے آپ کا خیمہ ہے تو 3 کلومیٹر چل کے جانا، ایک نہیں چلا جاتا، 500 میٹر نہیں چلا جا رہا ہوتا ہے ہم ڈیفینس کے اندر، اور وہاں پہ ماشاءاللہ گرمی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جائیں، چلا جائے کوئی اور اپنی جگہ پہ، لیکن وقت کا ضیاع ہے، وہاں دعائیں مانگے جس مقصد کے لیے گئے اس کے لیے جائیں۔ اس کی اجازت وہاں بھی ہے، وہاں صحابہ بھی اسی طرح کیا کرتے، جہاں موقع ملتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے، وہ اپنی جماعتیں کروا لیتے تھے۔